درہ بولان کوئٹہ سے 24 میل جنوب مشرق میں کولپور سے سڑک کے ذریعے رند علی ڈھاڈر تک 57 میل اور ریل کے ذریعے مشکاف تک 63 میل لمبا پھیلا یہ علاقہ درہ بولان کہلاتا ہے۔ صدیوں سے سفر اور تجارت کے لیے استعمال ہونے والا درہ بولان اور اس سے ملحقہ ریلوے لائنز اگرچہ تاریخی اہمیت کی حامل رہی ہیں، مگر اس علاقے کی بدحالی اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ علاقے عدم توجہ کا شکار ہیں۔ جس طرح اس کو تاریخی، جغرافیائی، سیاسی اور فوجی نقطہ نگاہ سے منفرد مقام حاصل ہے، اسی طرح یہ آب و ہوا کے لحاظ سے بھی عجیب و غریب تضاد کا مظہر ہے۔ اس کے مشرقی دہانے پر ڈھاڈر واقع ہے، جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسری طرف مغربی دروازے پر کولپور ہے، جو تقریباً 6000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، اور جہاں سردیوں میں برفیلی اور یخ بستہ ہوائیں انسانوں کو بھی جما دیتی ہیں۔ اسی لیے جب اکتوبر میں کوئٹہ اور کلاٹ ڈویژنوں کے پہاڑی علاقوں میں سردی شروع ہو جاتی ہے تو یہاں کے مالدار مال مویشی پالنے والے قافلہ در قافلہ بولان کے راستے کچھی کے میدانی علاقوں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، جہاں سردیوں میں موسم حد درجہ خوشگوار ہوتا ہے، اور اسی طرح جب کچھی پانسا پلٹتا ہے اور وہاں گرمی شروع ہو جاتی ہے تو مارچ میں ان کاروانوں کی واپسی سے بولان ایک دفعہ پھر مویشیوں کی ٹاپوں اور گھنگریوں سے گونج اٹھتا ہے۔ درہ بولان قرد قبیلے کے ایک نامور شخص بولان کے نام سے منسوب ہے۔ بولان کی اولاد بولان زئی کے نام سے درہ بولان ہی کی وادی میں سکونت پذیر ہے۔ یہ درہ جو برصغیر پاک و ہند کے اہم ترین دروازوں میں سے ایک ہے۔ بلوچستان کی تاریخ مرتب کرنے والے مورخین لکھتے ہیں کہ صدیوں تک گھوڑوں کی ٹاپوں اور اونٹوں کے قافلوں کی آوازیں سننے والے بلوچستان کے باسیوں نے جب 18ویں صدی کے اواخر میں پہلی دفعہ ریل کے انجن کی آواز سنی تو وہ انجن کی حرکت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ یہاں راستے بنانے کے لیے بلند اور سنگلاخ چٹانوں کو چیرا گیا۔ تقریباً 9 مقامات پر یہ ریلوے لائن درہ بولان کو عبور کرتی ہے۔ اس دوران کثرت سے آنے والی طویل سرنگیں ٹرین کے سفر کا لطف دوبالا کر دیتی ہیں، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان میں ہر سرنگ تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔